صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ حجرات کے اندر وہ لوگ کہ جو اسلام لا کر اپنے اسلام پر اتراتے تھے یا پھر رسول اللہ پر احسان کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا رد فرمایا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیہاتی آ کر کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ابھی تم دل سے ایمان نہیں لائے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، جس طرح رواج ہے، انہوں نے کہا ہم قالت الاعراب آمنا، فرمایا قل لم تؤمنوا، تسی میرے حبیب فرماؤ تسی مسلمان نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم ظاہری طور پر ہم نے کلمہ پڑھا، یہ اللہ نے فرمایا۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا مسلمان وہ ہیں اللہ رسول پر ایمان وہ لائے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی انہوں نے شک نہیں کیا۔ انما المؤمنون الذین، ان کا رد کرنے کے بعد پھر اگلی آیت اللہ نے یہ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اسی را یا با کو باب افتعال پر لے گئے، رابا یریب و ریبن، اور وہاں جب لے گئے تو ارتابا یرتابو، ثم لم یرتابو، فرمایا پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ بس یہ قرآن نے معیار۔ پھر کیا کرتے ہیں وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور پھر جب موقع آئے تو اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا میرے حبیب یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ آگے جا کر فرمایا یمنون علیک اسلموا، وہ احسان کرتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہوئے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ادارے اپنے نظام بدلے صرف پیسے والوں کو دین سمجھانے کے لیے، بھائی اس لیول کے لوگوں کے لیے بناؤ تاکہ وہ دین آ کر پڑھیں۔ میں نے کہا یہ لیول تو پھر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ مکے کے سرداروں نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلال، یہ صہیب، یہ سلمان، یہ حباب، یہ یاسر، یہ سارے جو آپ کے غریب اور غلام صحابہ ہیں، ہمیں اسلام لانے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، آپ پہلے ان کو اٹھائیں پھر ہمارے لیے ایک نئی مجلس لگائیں تو پھر ہم مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب اینانو نہیں اٹھانا، بس ایتھے جنہیں کلمہ توڑا پڑھنا ہے تو پھر انہیں ناڑ آ کے پڑھے۔ ہم یہی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے لوگوں نے یونیورسٹیاں اس لیے بنائی، ان میں دنیاوی نصاب اس لیے داخل کیا تاکہ دنیا والے آ کر پڑھیں، اور ان کے جناب وہ معیار کے مطابق کرسیاں بچھائیں، چٹائیوں پر تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو پھر کرسیاں بچھائیں، پھر ان کے لیے کمپیوٹر نظام، پھر جناب پر یہ وہ۔ لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بڑے دن کی بات ہے کر رہا ہوں کہ میں نے ان مدرسوں میں ایک بھی دین کا درد رکھنے والا پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں نہ اٹھا کوئی کامل فرقہ سواد سے، کچھ ہوئے تو یہی رندہ نے کدو خار ہوئے۔ اے مفتی صدر الدین آزردہ دا شعر ہے جڑے مفتی اعظم سن بہادر شاہ ظفر تھے، انہوں نے کہا جڑے دعوے کرنے انہوں نے کام کدی کوئی نہیں کیتے، جنہیں معیار ہی بنائے بھئی بس کٹ کے ہو جی تے جناب کپڑے کے ہو جائے تے جناب گڈی کے ہو جی تے پھر میرا معیار تقریر دا کے وے تے پھر بندے کتنے ہونے تے پھر مینوں لے جانا کیویں تے پھر بٹھانا کیویں تے پھر نعرے کیویں لانے، ایسی بات۔ یمنون علیک اسلموا، میرے حبیب وہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان، فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، فرمایا مجھ پر احسان نہ کرو، یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی جو ہے وہ دولت عطا فرمائی۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دینا چاہتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔
تو اسی لیے علامہ قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک دی است، کہندا آزاد بندیاں دی جڑی عید ہوندی نا، آزاد بندے، غلاماں دی نہیں، ہاں غلام نہیں، غلام جدھر بھی ہوئے وہ غلام ہی ہوندا۔ اقبال کہندا آز غلام لذت ایمان مجوئے درج باشد حافظ قرآن مجوئے۔ اقبال کہندا قیامت تک تینوں کسے غلام بندے کولو ایمان دی لذت کدی محسوس نہیں ہوئی۔ آز غلام لذت ایمان مجوئے، میں کہا اقبال جی حافظ قرآن ہوئے تے مولوی ہوئے تے پیر ہوئے تے پھر کہندا گرچہ باشد حافظ قرآن مجوئے، کہندا حافظ قرآن بھی ہوئے تے مولوی تے پیر بھی ہوئے تے غیراں دا غلام بن جائے تے اقبال کہندا او دے کول بھی تینوں کدی ایمان دی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ اہم بات، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، کہندا میں مجمع دا تے انہاں دا کہندا میں منکر نہیں ہوں میں، لیکن میں کہا پھر تو کیڑی گل دا منکر ہے؟ کہندا میں منکر نہیں ہوں، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں کہا کہ پھر کہنے لگا لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے، کہندا لیکن جڑا بندہ آزاد ہوئے نا او دا پھر اللہ نو انہیں وڈا مان لیا، پھر کرونا دی وجہ تو پھر مسیت نہیں چھوڑ سکتا، جب موت دے ڈر کول تو مسیت تو پھر نہیں چھڑ سکتا۔ ہاں انہوں اگر گھروں چلدے بھی موت آ جائے، صف چ کھڑیا کر لگا کتنی اسی خوش نصیب ہیں جے سانو مسیت وچ موت آ، اس تو وڈی کوئی موت ہے؟ کوئی موت کوئی نہیں۔ حضرت رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری لکھیا، ایک بزرگ فرماندے نے ایک نوجوان آیا، میں حرم کعبہ وچ موجود سی تے ایک نوجوان آیا، انہیں کہا حضور 2 درہم لے لو تے کل زور ویلے میرا انتقال ہو جانا ہے، میں مر جانا ہے، تے 1 درہم دے تسی میرا کفن خریدنا ہے تے 1 دے تسی میری قبر بنوا دینی۔ کہندے میں اس منڈے دے چہرے وال ویکھیا، میں پریشان ہویا، بیٹا منڈا صحت مند ہے تے اینوں موت دی پئی ہوئی۔ انہیں کہا کل میں زور ویلے، کہندے نو دوبارہ اس دن دوسرے دن زور ویلے آیا، انہیں طواف کعبہ کیتا تے انج ہٹ کے لیٹیا تے میں قریب گیا تے روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان، در مسلمان شان محبوبی نہ مان، خالد و فاروق و ایوبی نہ مان۔ کہندے میں انہوں چک لیا تے جا کے انہوں غسل دیتا، غسل دین لگیا، کہندے میں انہوں آپ کو غسل جدوں دین لگا نا تو اکھاں کھول دیتیاں، اور میں آکھا تو یہ کی منڈیا کیتا ہے بھائی اتھے تو مر گیا تے انہیں کہا تانوں پتہ نہیں جڑا اللہ رسول اللہ محبت کرے وہ مردہ نہیں ہوندا، اللہ رسول ثم لم یرتابو، بس قرآن مجید بھرا پیا سارے معاملات نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جڑا حضور نے خطبے ارشاد فرمائے چھوٹی عید والے دن، انہاں وچ حضور نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، صحابہ نیچے بیٹھے نے، حضور ممبر تے جلوہ گر تے حضور نے عید والے دن خطبہ وہ تو پیچھے شروع حمد اور صلاۃ ہے، ایتھوں پھر آگے حضور نے فرمایا کسی منافق کے دل میں ان 4 بندوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا ابو بکر عمر تے عثمان تے علی انہاں دی محبت کسی منافق دے دل وچ نہیں جمع ہو سکتی۔ پھر حضور نے نال ہی اگے پھر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، سعید بن زید بھی جنتی اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی۔ آگے فرمایا ایھا الناس، عید والے دن، چھوٹی عید والے دن، قو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایھا الناس، اے لوگو، قو بچاؤ تم، انفسکم و اہلکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس یہ
کیوں اللہ نے تمہیں اتنے اولادیں دی؟ تو فرمایا فَإِنَّهُمْ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ وَأَمَانَةٌ، فرمایا یہ تمہاری اولاد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے پاس امانت ہے۔ آگے پھر حضور نے فرمایا ایھا الناس علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر لازم ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے محبت کرو۔ یہ حضور نے فرمایا علیکم بحب علمائکم۔ میرے آقا تو دیکھ رہے تھے نا سب کو، کئی لوگ کہیں گے مولوی بخش گئے اسی پہلے بخشے جانا، مولویاں ملک ایسی ترقی روکی۔ حضور نے فرمایا علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا جو حاملین قرآن ہے جو تمہارے اندر ان سے محبت کرو۔ علیکم بحب علمائکم، حضور نے فرمایا اپنے علماء سے محبت کرو۔ لا تبغضوہم، انہاں نال بغض نہ رکھنا۔ ولا تحسدوہم، انہاں نال حسد نہ کرنا۔ حسد دی حق تو پھر عجیب ہے نا، وہ جی مولوی او پسرور ایک حافظ صاحب کہنے لگے، وہ چودھری کہنے لگا یہ مولوی کل آئے تو ملک دا تیسرا حصہ لے گئے، یہ ووٹ اتنے لے گئے، یہ مولوی کون ہوندے نے ووٹ لے؟ اصل در دے وے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ علیکم لا تبغضوہم ولا تحسدوہم ولا تطعنوا فیہم، تے فرمایا انہاں تے تانا زنی نہ کرنا۔ ایک اور ٹیکنالوجی دے وزیر پاکستان نو مل گیا تو پاکستان نو کسی دشمن دی لوڑ نہیں رہنی۔ میں او نا ایتھے لینا مسجد دی بے ادبی سمجھدا۔ تسی چاہندے ہو توجہ، تسی چاہندے ہو کہ دین دے معاملات ایسے لوگوں دے سپرد ہو جان کہ جنہاں نو تیسرا کلمہ بھی پڑھنا نہ آوے تے درود شریف بھی پڑھنا نہ آوے تے مرزائیاں نال اتنی محبت ہوے دیہاڑی راتی جتھے بھی موقع ملے مرزائیاں دے حق وچ بولن تے تینوں